سیاست کا لوگ کہتے گئے کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق، ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں بھئی ہم پہلے ان سے پوچھتے گئے، وہ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا تعلق، ہولی ہولی بولو کیا تعلق۔ نمبر دو، مولوی نو کی پتہ سیاست کی ہے؟ میں آپ کے موجودگی میں، بچوں اور بزرگوں کی موجودگی میں پاکستان کی ساری پارٹیوں کے قائدین سے پوچھتا ہوں، سیاسی پارٹیوں کے، کہ ہمیں سیاست کا مادہ بتا دیں اور سیاست کا معنی بتا دیں، یہ کیڑی زبان کا لفظ ہے؟ سیاست کا مادہ ہے ساسا یسوسو، اور سیاست کہتے ہیں حکمت کو، تدبیر کو، دانائی کو، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، طاقت قوت کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ تدبیر کر کے بات سمجھانے کو، تربیت کرنے کو سیاست کہتے ہیں۔ ہن تساں دسو بھئی امام مسجد تو بڑا تربیت کرنا لگا، ہولی ہولی بولو، ہولی ہولی۔ تربیت کیا گئے گالی نکالنا، تربیت کیا گئے دوسرے کی پگڑی اچھالنا، تربیت کیا گئے کرپشن کرنا، تربیت کیا گئے کمیشن لینا، یا تربیت کرنا یہ گئے کہ دھی دے کان میں چلان کنج دینی ہے، پیو دا جنازہ کنج پڑھانا ہے، دھی پتر دے نکاح وچ خطبہ کنج پڑھانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تربیت۔ سبحان اللہ آکھے جی دی ٹھیک ہے تربیت، یہ کیا ہے؟ تربیت۔ ہم کہتے گئے سیاست کا مطلب تو ہم سے پوچھ لو، سیاست کا کیا مطلب ہے؟ تربیت، حکمت و دانائی، تدبیر کے ساتھ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے جس قدر وہ کر سکتا ہو کرے۔ کہ جڑا کہے یہ مولوی کو کیا پتہ سیاست کا، مجھے پتہ ہے کیا مطلب، بدماشوں کو ڈیرے پہ رکھنے کا نام سیاست ہے، رہزنوں کو، رسہ گیروں کو پروموٹ اور ان کو پروٹوکول دینے کا نام سیاست ہے، تو پھر ہم اس سیاست سے تعلق نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے ٹیکس پر آپ کے پیسوں سے گندی نالی کا افتتاح کر کے اس میں سے آدھے پیسے کھانے کا نام سیاست ہے تو بالکل ہم اس سیاست کو نہیں سمجھتے۔ پہلے بندہ دھکوا کے، پھر دوجے بندے کو پیسے لے کے، پھر ادھے تھانے دے کے، ادھے جیب وچ پان دا نام سیاست ہے، تو ہم اس سیاست کو نہیں جانتے۔ ڈی سی صاحب، ڈائریکٹر صاحب، اے سی صاحب کے دفتر میں کھڑے ہو کر 10% کمیشن بنتی ہے میری یا 20% بنتی ہے، ٹھیکیدار نال مینوں پہلے لے دیو کیونکہ میرا گھر بن رہے ہے، دکانہ پلازہ زیر تعمیر ہے، ایسی سیاست پر ہم لعنت بیچتے تھے، لعنت بیچتے ہیں، لعنت بیچتے رہیں گے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جس بچے بزرگ جوان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ سیاستدان کا کام ہے گلی بنوانا، سیاستدان کا کام ہے کھمبا لگوانا، سیاستدان کا کام ہے فلانا، وہ خدا کے لیے مہربانی کرے اپنے 75 سالہ اس ماضی سے سبق سیکھے۔ یہ کام کبھی ان کا ہے بھی نہیں اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کام ہے انتظامیہ کا، ضلعی انتظامیہ کا، اور ضلعی انتظامیہ ان کے کہنے پر اس لیے کرتی ہے کہ ان کا ان میں کمیشن بنتا ہے، اور جب آپ خالصتاً قانون ساز ادارے میں، یہ لفظ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سنو، قانون ساز ادارہ، اسمبلی ہے قانون ساز ادارہ، اور وہ جو قانون بناتی ہے اسمبلی، اس قانون کی امپلیمنٹیشن انتظامیہ کا کام ہے، اور قانون ساز کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھے کام کر کے مجھے رپورٹ دو، اور جب وہ جا کے کہے کہ کام سے پہلے مجھے کمیشن دو، پھر کام ہوتا ہے۔ ہم آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ
کہ آپ کے ساتھ یہ دھوکہ جو 75 سال سے ہو رہا ہے، پاکستان کو کمیشن شاپ بنا دیا گیا ہے، یہ سب سے پہلے اس کے خاتمے کا اعلان کرنے والی یہ تنظیم پہلی بار آپ کے پاس رسول کائنات کے دین کے تخت کی بات کرتے ہوئے آئی۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کمیشن کا؟ کیونکہ جب کمیشن مل جاتی ہے نا تو پھر آپ وہ کام، جب کمیشن نہیں لیتے تو سڑک بن بھی چکی ہو نا، آپ ٹھیکیدار کو کہتے ہیں پٹ کے دوبارہ بنا، اس میں یہ ناکام خامی ہے۔ تو جب کمیشن لے لیتے ہیں تو پلہ 7 باری بن دیا نے نقشے، لیکن حقیقت میں جو پل ہوندی نہیں، سکول بن چکا ہوتا کیوں؟ کیونکہ ٹھیکیدار بیچارے نے جو کام 1 ارب روپے کا ہے، وہ 1 ارب کے کام میں پہلے 2 چیزیں ہیں، وہ یا 20 کروڑ یا 40 کروڑ پہلے لے چکا ہوتا ہے۔ اب جو 40 کروڑ پیسے پہلے لے چکے انہوں کوئی غرض ہے، ٹوٹیاں سڑکاں جڑیاں بڑیاں ویکھ رہے ہو، یہ وجہ ہے وہی سڑک ہوں نویں ٹیکنالوجی نال وہی پٹ کے وہی لوگ سڑک کے اوپر پا دیندے نے۔ یہ کام تب ہوتا ہے جب کمیشن مافیا ہلکے کتے کی طرح مارا پھرتا ہو، وہ پھر پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ گر جانتی ہے لوٹنے کی بیوروکریسی۔ جو موسٹلی ممبر ہوتے ہیں وہ اجہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، داؤ پیچ کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ پھر جب آپ کو 20 کروڑ دیتے گئے تو اس 20 کروڑ میں سے آپ کو تو دے دیا، اس میں سے 50 انہوں نے بچایا، وہ جو 1 ارب کا پروجیکٹ تھا وہ آ جا کے 20-25 کروڑ اس پہ لگے۔ یہ ہے ملک کے ساتھ جو اب تک کیا گیا۔ یہ سب سے پہلے تو یہ اس میں نہ حکمت نہ تدبیر نہ دانائی۔ پھر ہر چیز کو خریدا جاتا ہے، تھانے بکتے ہیں، ظاہر ہے جب تھانے بکتے ہیں تو پھر خرید و فروخت ہوتی ہے، ڈی سی سے ڈی پی او سب سے پوچھا جا سکتا نہیں ہے۔ اور جب آپ کا بندہ پارلیمنٹ میں ہو، قانون ساز ادارے میں، تو وہ بیٹھ کے کہتا ہے جی مجھے یہ چاہیے کہ چور جہاں بھی ہے وہ میرے گھر میں بیٹھا اس کو پکڑو، کیونکہ میری بیٹی میری ماں تبھی محفوظ ہوگی جب علاقے میں ڈکیتی چوری نہیں ہوگی۔ ہم اپنی بیٹیوں بہنوں ماؤں کی عفت کی عصمت کی حفاظت کے لیے جس کو چنیں گے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں نا، مجھے پتا ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں، گھر میں ہوں، میری بیٹی کالج سکول جا رہی ہے، وہ محفوظ کتنی ہے یہ کس نے بتانا ہے مجھے؟ میں، کیونکہ آپ نے مجھے چنا، آپ نے کہا ہم نے ٹھپا لگایا خادم خورشید تیرے لیے، ہم نے تجھے چنا تھا کہ تو ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی، اپنی بہن کو ہماری کو اپنی بہن سمجھے گا۔ تو جب میں اپنی بیٹی بہن کے لیے جتنا اہتمام کروں گا میں اتنا آپ کے لیے کروں گا، تو کیونکہ ایس ایچ او کو ڈی پی او کو پتہ ہوگا کہ میں پیسے دے کے بھی نہیں آیا اور خالصتاً سفارش پر بھی نہیں، کارکردگی پر میں نے رپورٹ پیش کرنی ہے قانون ساز ادارے کے بندے کو کہ میں آپ کے علاقے میں نمائندگی کر کے رکھوالی کے لیے بیٹھا ہوں، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر قصور کی زینب جیسی بیٹیاں پھر خون میں لت پت آپ کو نظر نہیں آئے گی جب اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا بیٹھا ہوگا۔